شعور نہ ہو وہ ہماری نادانی ہے، ہماری بد نصیبی ہے، ورنہ آپ کے اس اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت خباب بہت ہی کمزور تھے۔ ان خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، پیٹھ سے نیچے سے ان کے چربیاں پگھل پگھل کر وہ ختم ہو گئی تھی، گوشت جل گئے تھے، صرف ہڈی باقی تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ خباب مجھے ذرا بتایا جائے، تم بتا سکتے ہو اس امیر المؤمنین کی کرسی پر سب سے زیادہ کون حقدار ہے بیٹھنے کا؟ بلال حبشی نے کہا کہ اس کرسی پر مجھ سے بہتر، حضرت خباب نے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اے خباب، اس کرسی پر تم نہیں، زیادہ حقدار بلال حبشی کو ہے۔ 18 سال کی عمر میں وہ غلام مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد کتنی ساری دقت اور پریشانیوں کو برداشت کر کر وہ آیا ہے، اپنے بستی کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے اس کرسی پر زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے بیٹھنے کا تو اس کا نام بلال حبشی ہے۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی نظر میں ہوگا، میری نظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ دقت اور پریشانیاں، ان سے زیادہ مظالم میں نے برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈو یو ہیو اینی پروف؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پروف۔ وہ پیچھے سے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہڈیاں، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ اسلام کی یہ کلمے اور اسلام کی شریعت کی محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ اے امیر المؤمنین، مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ کہو کہ تمہارے ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ہمارا معبود صرف اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود لات ہے، عزا ہے، منات ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، پرماتما ہے، پرمیشورا ہے، اس نام سے تم بولو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں، جان چلی جائے میری، لیکن میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کسی اور ڈپلیکیٹ خدا کو شریک نہیں کروں گا۔ پیسوں میں اپنے ایمان کو ہم سودا کرتے ہیں، الیکشن کے موقع پر ایک چائے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا قیمت ہے اس ایمان کی مسلمانوں؟ جان کی، عزت کی، آبرو کی قربانیاں دے دے کر ایسے پلیٹ میں ہم تک 1450 سال بعد میں آئے ہیں ہم اس دھرتی پر، لیکن اب سے 1450 سال پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس عقیدے کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دل سے سمان نہیں کرتے، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے جیسے اٹھا کر دیکھا چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ ڈھکو اس کو، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا، کس لیے؟ اسی وحدانیت کے لیے، اسی شرک کی مخالفت کے لیے۔ آج تو ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، بہت آسانی سے۔ کوئی پیر صاحب آئے، اب انہوں نے آپ کو کوئی دکھایا، کہہ رہے بھائی بڑے پگڑیاں ہیں، ایک دم بالکل سنہرے بال، ایک دم نورانی چہرہ ہے، اور جا کر جھک جاتے ہیں، بس ختم کر دیتے ہیں سب کچھ۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت اس زمین پر نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، ہم دنیا کے تمام گرنتھوں کی روشنی میں آپ کو بائی پروف کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم کو اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھی کہ پوری کی پوری بستی جلائی جا سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی۔ کس کو جلانا ہے؟ وہ ایک منچلا ہے، وہ ایک نوجوان ہے،
ابراہیم ان کو جلانا ہے. جرم کیا کیا ہے؟ انہوں نے ہمارے خداؤں کے ناک توڑ دیے. وہ جو بت کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم تو پہلے سے کرتے تھے. ارے یہ بے جان ہے، سامنے بتاشے رکھے ہوتے، کھا ہی نہیں سکتے. یہ جب تمہارا خدا کھا نہیں سکتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تہوار انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ان بتوں کو ایک روز بڑھیا سے ان کی خاطر توازی کریں گے، ڈھنگ سے کریں گے. قرآن کریم کے اندر بہت اچھی تفصیل سے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا. لیکن شرک، بدعت و خرافات، ڈرے نہیں، کسی سے مقابلہ کیا. اس وقت کا دنیا کے اندر 4 ہی بادشاہ کی حکومت تھی، نمرود کی، حضرت سلیمان کی، سکندر کی، اور ایک بخت نصر کی. 2 نان مسلم، 2 مسلم، ان میں سے ایک نمرود. نمرود اس وقت دنیا کا، پوری دنیا کا بادشاہ، اور اسی علاقے کے تھے، وہیں کے عراق کے شہر بابل کے اندر ان کا وہاں سے جنم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ خبر پہنچی، ان کو جلانے کی تیاری کی گئی. کیوں جلانے کی تیاری کی گئی؟ انہوں نے ان کے سارے خداؤں کے، ڈپلیکیٹ خداؤں کے ناک توڑ دیے، کان توڑ دیے. اسی جرم میں سزا دی گئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر بھسم کر دیا جائے. لیکن میرے بھائیو، اللہ تو اللہ ہے، طاقتور ہے. کہیں کسی اللہ کی بیوی کا کوئی ایسے عقیدے ہیں نا دنیا کے اندر، ایشور مانتے ہیں، ان کی بیوی کا اپہرن ہو جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے بیوی کا اپہرن ہو گیا، کون کیا ہے. جا کر دوسروں سے مدد لیتے ہیں. اشارہ آپ سمجھ سکتے. بیرکے حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا، اور کلہاڑا جس سے توڑا تھا حضرت ابراہیم باڈی فلٹر تھے. باڈی فلٹر، باڈی بنانا، 6 پیک بنانا گناہ نہیں ہے، بناؤ. 6 پیک بناؤ نہیں، 7 پیک بناؤ، لیکن اس نیت سے بنائیے deeds will be judged by the intention. میرے بازوؤں میں طاقت. ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارے ادارے میں بہت چھوٹا ہے، بہت ہی، وہ آ کے کل کیا بولتا ہے کہ سر من نہیں لگتا ہے. بہت چھوٹا ہے وہ، اس کا باپ صرف اسکول میں چھوڑ کر گیا کہ یہ ماحول میں رہے گا. بولا سر من نہیں لگتا. اس کے اور بھی بھائی ہے، بہن ہے. من نہیں لگتا ہے سر. ہم نے کہا رے تم کو من کا کیسے پتا جی، اتنا چھوٹا سا تم پدی ہو، من کیسے نہیں لگتا؟ مطلب بولا اچھا نہیں لگتا، اسی کو نہیں بولتے ہیں من نہیں لگتا ہے. ہم نے کہا رے تم ہٹا گھٹا آدمی ہو، کھاتے ہو پیتے ہو. تو کیا بولتا؟ نہیں سر کمزور ہو گیا، ایسے دکھاتا. اتنا سا بچہ. اب وہ دیکھیں، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہاں سے باڈی کا پتا چلتا. تو باڈی بنانا گناہ نہیں ہے. آپ 6 پیک بنائیے، 8 پیک بنائیے، 10 پیک بناؤ، منع نہیں. لیکن آپ میتھڈ چینج کر دیجیے، کنسپٹ، انٹینشن چینج کر دیجیے. امام بخاری نے سب سے پہلی روایت جو لائے، جو پہلی حدیث لائے، deeds will be judged by the intention. انما الاعمال بالنیات. آپ 6 پیک بناؤ، نیت یہ ہو میں 6 پیک اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں اس سے اللہ کی مدد کروں گا، اللہ کے دین کی مدد کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور کہیں ضرورت پڑ جائے کسی ظالم کو، کسی دشمنان اینٹیز اور بھارت کو، بھارت کے کسی دشمن کے کھوپڑی توڑنے کی، تو گھونسے سے اس کا سر بھی پھوڑوں گا، اور دہشت گرد جو کوئی پکڑا جائے تو اس کی زبان کاٹوں گا، کہیں پر کوئی فسادی مل جائے اس کو پکڑ کر جیل کے حوالے کروں گا، اپنے سماج میں رفائی کام کروں گا، اپنی اس طاقت سے، اپنی اس باڈی سے، اپنے 6 پیک سے. بھلے ہی آپ جم جاتے ہوں، ڈیلی 1 گھنٹہ وہاں لگاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا شریعت سے، لیکن آپ نے جیسے ہی نیت چینج کی تو آپ کا 1 گھنٹہ جم میں جانا باعث ثواب بن جائے گا آپ کے. اس نیت سے بناؤ نا 6 پیک. حضرت ابراہیم 6 پیک والے تھے، مطلب طاقتور تھے، اتنا بڑا کلہاڑا مارتے تھے. جب چلے گئے سارے لوگ کہاں پر؟ اپنے اس میدان میں عید منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ ہمارا خدا یہ، ہمارا خدا یہ فنا بت، فنا بت، فنا بت، ہمارا پرماتما
یہ پتھر کا دیوی دیوتا ہمارا پرماتما ہمارا ایشور ہمارے باپ داداؤں نے انہی کو اپنے ہاتھوں سے پوجا تراشتے تھے اور ان کو خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم بڑے کڑتے تھے، 18 سال کی عمر سے بڑی تکلیف تھی، بڑی کوفت تھی، کیا پاگل آدمی ہے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر کے بناتا اور اسی کو خدا بناتا، پھر بیچ بھی دیتا ہے کبھی کبھی۔ یہ کیسے آدمی ہے بتائیے؟ ایک روز جا کر کے جب گئے وہاں پر بت خانے میں، اور وہاں پر دیکھا بہت سارے کھانے رکھے ہوئے، ان کو یہ پوچھ رہے، بات کر رہے ہیں، ارے تم لوگ پاگل ہو، اتنا کھانا تم لوگ یہاں پر بٹھا کے رکھا ہوا، بچا کے رکھا ہوا ہے، سماج کے اندر میں کٹیہار میں سیلاب آیا، پورنیہ میں سیلاب آیا، یہ کھانا وہاں بانٹ دیتے تو غریبوں کو کم سے کم پیٹ بھرتا، یا تم خدا بنے بیٹھے ہو یہاں پر بت خانے میں، صنم خانے میں، اور غریب وہاں پر بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو اٹھایا کہا کہ یا تو کھاؤ نہیں تو تمہاری ایک ایک کی خبر لوں گا۔ وہ کاہے کو جواب دے رہے ہیں؟ کیونکہ بت ہے وہ تو بے جان، وہ کسی کو نہ تو نفع اور نقصان پہنچا، کسی کو کیا، وہ خود رکھے ہوئے کھانے کو نہیں اٹھا سکتے، مچھر بیٹھ جائے تو ہلا نہیں سکتے، مکھی بیٹھ جائے تو بھگا نہیں سکتے، پھونک نہیں مار سکتے، ہل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم کو تو موقع مل گیا، جب تم کھا نہیں سکتے، جب تم حرکت نہیں کر سکتے، کیا دوسروں کی مدد کریں گے؟ پکڑا کسی کا ناک تو اٹھایا کلہاڑا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا کان اکھاڑ دیا، کسی کے بازو توڑ دی، کسی کا ٹانگ توڑ دیا، سارے بت جتنے بھی تھے سب کو، کسی کو لنگڑا، کسی کو لولا، کسی کو اندھا، ایسے کر دیا۔ کلہاڑا اٹھایا، جو بڑی سب سے بڑی مورتی تھی، جو بت تھا، اس کے اوپر کلہاڑا ڈال دیا۔ لوگ قوم کے لوگ آئے، ارے کس نے کیا؟ او یہ کام تو ابراہیم کا ہے، وہی غصہ کرتا تھا نا ہمارے ان بتوں پر، سب سے زیادہ اعتراض انہی کو ہے نا۔ پنچایتی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا۔ توریہ بولتے ہیں ایسے ورڈ کو جو سامنے والے کو بولا جائے، یعنی ایسا ورڈ بولا جائے جس کے ڈبل میننگ ہو۔ ڈبل میننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے اور بولنے والے کا مطلب کچھ اور ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان میں کے بڑا نے کیا، ان میں کے بڑے نے کیا، یعنی اب انہوں نے سوچا کہ ان میں ان مورتیوں میں جو سب سے بڑا ہے اسی نے کیا ہو، کیونکہ کلہاڑی اسی کے گردن پہ لٹکی ہوئی تھی۔ تو وہ لوگ یہ سوچ رہے کہ ابراہیم کا یہ کہنا ہے کہ مورتیوں میں جو سب سے بڑا ہے اس نے کیا، حالانکہ وہاں پر وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، نا نبی ہیں رسول ہیں، ان کا یہ مقصد تھا ان میں کا بڑا کون تھا؟ ان میں کا بڑا حضرت ابراہیم تھے، اس لیے کہ سارے مشرک تھے وہاں پر، وہ نبی بننے والا نبی ہے، رسول ہیں، ان سے بڑا کون ہو سکتا؟ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ ان میں کا بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ تو کلہاڑی گلے میں ڈال کر بیٹھا ہوا، یہ کیسے آیا، کیسے ناک توڑ دی؟ یہ کچھ ہلا نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، یہ مورتی کیسے ناک منہ توڑ سکتا؟ تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، کہا کہ جب یہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جب یہ ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں ان کے سامنے میں اپنی پیشانی جھکاتے ہو؟ بتاؤ کیوں تم ان کی پوجا کرتے ہو، کیوں تم ان کی بھکتی کرتے ہو؟ گرم چوٹھا لگا دیا۔ لوگ وہاں پر جواب لیس ہو گئے، وہ بول نہیں پائے۔ اس کے بعد پھر اسی جرم میں جناب یہ فیصلہ سنایا گیا کہ نہیں، ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ جب کوئی اللہ کی دین کی مدد کے لیے اٹھتا ہے، جب کوئی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے، وقتی طور پر پریشانی آتی ہے، سب کو پریشانیاں آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انگارے دہکائے گئے، آگ لگائی جاتی ہے، مہینوں تک تیاری کی گئی، منجیک میں، لکڑی کے منجیک میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو ڈالا، جب پھینکا جاتا ہے انگارے کے اندر، آگ کے اندر، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے؟ آج ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم مکھیا جی کے پاس جاتے، آج ہمیں کوئی دقت ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں ودھائک جی کے پاس، ہم چلے جاتے ہیں ایم پی صاحب کے پاس، لیکن کبھی بھی ہم
اس اللہ سے مدد نہیں مانگتے جو اس پریشانی کو پیدا کیا، جو اس پریشانی کو ایک ذرہ برابر ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی زندگی سے ختم کر سکتا۔ ہم کبھی بھی ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہمیں چاہیے، نبی کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اللہ سے دعا کرو، آپ کو کوئی مشقت اور تکلیف میں آپ ہیں، آپ کی زندگی چل رہی ہے تو آپ اللہ کی مسجد میں جائیں، آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، آپ کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ حل کر سکتا ہے، اللہ دور کر سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی بھی پریشانی آئے گی، کوئی بھی دقت آتی ہے تو ہم پیسے والے کے پاس جاتے ہیں، ہم پاور والے کے پاس جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ سے بڑھ کر کوئی، اللہ سے زیادہ کسی کو اس دنیا میں طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے۔ ارے نیتا آتے ہیں 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد نیتا بدل جاتے ہیں، سرکاریں بنتی ہے 5 سال کے لیے، 5 سال میں سرکار آتی اور جاتی ہے، دنیا کے اندر عزت بنتی اور بگڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تا قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اللہ کی طاقت باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ڈالا جا رہا ہوں انگاروں میں۔ لوگ دیکھ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ کوئی پریشانی آئے، کہ کسی قبر